بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی قاسمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ بڑی اہم خبریں آپ کے سامنے پہلے رکھ دوں۔ ایک تو قیادت کا عمران خان کو آخری پیغام ایک دیا گیا، عمران خان کا بڑا اہم جواب بھی آیا، اور شہباز شریف کی حکومت ناکام ہوگی، حکومت ٹیکنوکریٹس کے حوالے کرنے کا انٹرنیشنل ادارے کی طرف سے بہت بڑی خبر ہے یہ، اور دو بڑوں کی خفیہ ملاقاتیں بھی۔ امریکہ اور پاکستان میں کہانی شکست کے بالکل قریب آ گئی، اور 19 جولائی منصوبے کے اوپر منصوبہ تیار، 4 ایڈ ہاک کی جگہ 6 ججز، لیکن قاضی صاحب کو بہت بڑا سرپرائز ملنے لگا ہے۔ حلف ناموں کی سخت تکلیف ہے، تحریک انصاف کا ایک MNA اغوا، اور تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بن گئی۔ بنو حملے میں پاکستان کا افغان حکومت سے پہلا مطالبہ بھی سامنے آ گیا، اور اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے 2 مذہبی مہرے دونوں ری لانچ کیے جا رہے ہیں۔ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کون ہے۔ ہندوستان کی فلموں میں بھی خان کی سونامی کے چرچے اس وقت چل پڑے ہیں، اور تحریک انصاف کے 2 سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی لڑائیاں بھی سامنے نظر آ رہی ہیں۔ ان تمام چیزوں پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ جو سب سے بڑی خبر اور وہ حکومت میں تبدیلی کی، اور یہ خبر پاکستان کے ذرائع سے نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل ذرائع سے، فچ کی، جو دنیا کی معیشت کی ریٹنگ کرتا ہے، پاکستان کے معاشی حالات پر انہوں نے پوری رپورٹ چھاپ دی اور خبر بھی چھاپ دی۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ پاکستان میں معیشت سنبھلنے کا کوئی دور دور تک امکان نہیں۔ سیاسی عدم استحکام ملک کی معاشی تباہی لا رہا ہے، اور خان کو جیل میں رکھنے کی وجہ سے شدید نقصان ہو رہا ہے۔ موجودہ حکومت 18 مہینے رکھنے کا جو منصوبہ تھا کہ اس میں کوئی نئے الیکشن اس دوران نہیں کروانے، کوئی گنجائش نہیں رکھنی، اب تبدیلیاں جو آ رہی ہیں، یہ فیصلہ موجودہ سیاسی حکومت جو کہ IMF کا دیا ہوا تبدیلیوں کا منصوبہ ہے، وہ معیشت میں نہیں لا سکتی۔ اور GDP میں 3.2% بڑھاوا کرنا تھا 2024-25 میں، وہ ان کے لیے ناممکن ہو گیا۔ ڈالر کی قیمت اس سال 290 اور 2025 میں 310 ہونے جا رہی ہے، اور جو IMF نے ٹارگٹ رکھے ہوئے وہ کسی صورت میں پورے نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے۔ تجارتی خسارہ جو IMF کے پروگرام کی مدد سے 7.4 سے کم کر کے 6.7 پہ لانا تھا، وہ اب ممکن نہیں رہا۔ ایک معمولی سی قدرتی آفت جیسے سیلاب یا خدا نخواستہ کوئی ایسا معاملہ، انتہائی خطرناک حالت، قحط جیسی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے، اور اوپر سے جو سیاسی صورتحال ہے، ایسے میں طاقتور لوگ جو 17 نشستوں کو 170 کر کے اور مخصوص نشستیں بھی ان کو دینا چاہتے ہیں، PDM کے مالکان ملک کی سیاست، معیشت، خارجہ پالیسی کو اپنے ہاتھوں سے خود تباہ کر رہے ہیں۔ یہ تمام سیاسی رہنما جو ان کے مقابلے میں کھڑا ہو تو غدار ڈکلیئر ہو جاتا ہے، صحافی کھڑا ہو تو ملک سے بھگا دیتے ہیں، اور نہ مانے تو ٹاؤٹ بنا لیتے ہیں۔ اب یہ سیاسی کام نون لیگ جیسی مجبور جماعت نے بھی ہاتھ اٹھا لیے۔ ان کے اپنے ناراض اراکین بھی نہیں مان رہے، اور نواز شریف صاحب کے حالات جو ہے وہ بہت پتلے ہیں۔ پیپلز پارٹی اپنی واردات ڈال رہی ہے بلاول کو وزیر اعظم بنانے کے چکر میں، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم اس ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے ساتھ بھی کام کرنے کو تیار ہیں، نون لیگ کے ساتھ بھی تیار ہیں۔ ان کی سادہ سی شرط ہے بس ہمارے بلاول کو کسی طرح ایک دفعہ وزیر اعظم بنا لیں۔ ملک اس وقت مکمل عدم استحکام کا شکار، سیکیورٹی کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ افغان حکومت کے سفیر کو بلا کر بنو میں جو حملہ ہے اس کی سخت شکایت بھی کی گئی کہ یہ لوگ آپ کی طرف سے آئے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کریں، اور خواجہ سے تو پہلے بھی کہہ چکے ورنہ ہم خود کریں گے تو پھر کیا ہوگا آپ جانتے ہیں۔ پختونوں کا مسلسل استحصال بھی ہو رہا ہے۔ ابھی ان کی 11 تاریخ کو پختون عدالت بھی لگنے چلی ہے۔ بلوچستان میں پہلے ہی عوامی عدالت لگی ہوئی ہے۔ خیبر سے بولان تک کے حالات آپ کے سامنے، بجائے ان پر کنٹرول پانے کے، تحریک انصاف کو دبانے کے لیے پوری کوششیں جاری۔ ان سب حالات میں خان سے ایک دفعہ پھر بات کرنے کی کوشش، اور یہ کوشش جو اس میں کہا گیا کہ اگر اس کے بعد ناکام ہوئی تو فیصلہ ہم خود کریں گے، اس کا جواب بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ راجہ فیاض صاحب کی خبر ہے۔ عمران خان کو 2 سابق عسکری شخصیات کے ذریعے پیغام بھجوایا گیا کہ 18 مہینے ہم نے حکومت چلانی ہے، نومبر 2025 تک یہ سیٹ اپ، اس کے بعد ہم مڈ ٹرم الیکشن میں جائیں گے، نگران سیٹ اپ لگے، آپ آ جائیں، اس میں آپ جو مرضی کریں۔ اور دیکھیں یہ میں بار بار آپ کو بتا چکا ہوں، یہ مثال بھی دیتے ہیں نواز شریف کی یا بے نظیر کی، کہ دیکھیں اسے نکالا وہ بھی واپس آ ہی گیا، بے نظیر کو نکالا وہ بھی آ گئی، آپ بھی کچھ عرصے کے لیے منظر عام سے ہٹ جائیں وہ بھی واپس آ جائیں گے۔ اور میں اینڈ میں ان کے جو مہرہ لانچ ہے اس کی بھی بتاتا ہوں، اس نے بھی یہی کہا ہے۔ خان نے ایک ہی جواب دیا، قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرو، میری کوئی شرط نہیں، بات ختم۔ اور یہ بات 2 اور لوگوں نے کنفرم بھی کیا کہ ایسا معاملہ ہو رہا ہے۔ اب حکومت اس وقت اپنا سب کچھ داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہے۔ یہ جو رانا ثناء اللہ کی باتیں آپ کے سامنے آتی ہیں نا، آرٹیکل 6، ہر آئینی غیر قانونی کام یا مائٹ از رائٹ، یہ سب کچھ دباؤ پہ لگا رہے ہیں، کیونکہ غیر مقبولیت کی انتہا پر یہ پہنچ چکے ہیں۔ دامن میں نہ ووٹ ہے نہ سپورٹ ہے، کمزور حکومت، مخصوص نشستیں بھی ہاتھوں سے نکل گئیں، تو ان کے پاس کچھ بچنا نہیں۔ اسی لیے یہ آخری کوشش کر رہے ہیں اپنی حکومت بچانے کے لیے۔ جو پردے میں رہ کے آپ کو پتہ ہے ماضی میں عدم اعتماد کا کھیل رچاتے تھے، عدم استحکام کرتے رہے، اب وہ دعویٰ کرتے رہے اس وقت کہ ہم 6 مہینوں میں ملک میں استحکام لے آئیں گے، سال میں لے آئیں گے۔ اب وہ استحکام لانا تو دور، استحکام ہاتھ سے نکل رہا ہے، اور ہم مزید عدم استحکام کی طرف جا رہے ہیں۔ اور یہ اس طرح اتنا عدم استحکام لانا چاہتے ہیں کہ خان بھی آج تو نہ چلا سکے۔ مخصوص نشستوں کے معاملے پر دیکھیں کہ پوری کوشش ہے
کہ کسی طرح پہلے نے مل جائیں اس حکومت کو, کوشش کریں آخری ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ سے پہلے, اور اس میں جو ناکامی ہوگی اس میں پھر حالات پوری طرح انہیں لگتا ہے کہ عدلیہ کو ہم مینیج کر کے سنبھال لیں گے. اب اس سیٹ اپ میں تبدیلی لانے کے لیے انہیں ظاہر آئینی طور پر اس پورے معاملے کو کور کرنا ہوگا کہ تحریک انصاف کے پاس یہ نشستیں نہ جائیں, اس سے مزید عدم استحکام بڑھ جائے گا. اب عدلیہ میں قاضی صاحب کی اقلیت کو اکثریت میں اسی طرح بدلنے ہیں جس طرح فارم 47 کی حکومت کی اقلیت کو انہوں نے اکثریت میں بدلنے کی کوشش کی, 17 کو 170 کیا. لیکن دونوں صورتوں میں کیا ہوا, ایک میں عدم استحکام آئے گا, دوسرے میں عدالتی بحران. خان کی مقبولیت اس لیول پر ہے کہ یہ کنٹرول میں ممکن نہیں رہا. ایڈ ہاک ججز جو انہوں نے فیصلہ کیا اس میں بھی نے پاکستان بھر میں وکلا کی جتنی بھی پاکستان بار کونسل ہے, سندھ ہائی کورٹ ہے, پشاور ہائی کورٹ ہے, تمام ہائی کورٹس بار کونسلز کی طرف سے سخت مخالفت کا سامنا ہے. اور یہ ایڈ ہاک ججز کی تقرری پر عدلیہ میں جو بدترین بحران آئے گا, ججز کے اندرونی اختلافات جس طرح کھل کے سامنے آئیں گے, اس میں پھر قاضی صاحب جو سمجھتے ہیں کہ اس وقت 8 ججز کے مخالف ہیں, وہ 8 نہیں بلکہ 10 ہیں. قاضی صاحب کو 2 جج مزید سرپرائز بھی دیں گے, یہ بھی یاد رکھیے گا. اور قاضی صاحب کو بھی جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ جسٹس منیب اختر سے ہوگا, کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر قاضی صاحب نے کمیٹی بنائی تھی, آپ کو یاد ہوگا 3 ججز کی, جس کا کام تھا یہ فیصلہ کریں کہ کیس کس بینچ کے پاس جانا ہے. اس کمیٹی کا سربراہ قاضی صاحب خود بنے تھے, اور اس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر, یہ 2 جج ان کے ساتھ تھے. اب یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ 2 جج تو ظاہر ایک طرف ہوں اور قاضی صاحب ایک طرف ہوں بینچ کا فیصلہ کھٹائی میں قاضی صاحب کی مخالفت میں, جب تک یہ کوئی پریکٹس اینڈ پروسیجر نامہ بل لا کے عدلیہ کے اختیارات میں کمی کا نیا معاملہ نہ کریں. اور یہ اب کوشش کر رہے ہیں اسے بھی پارلیمنٹ سے منظور کروانے کی, تاکہ سارے کا سارا اختیار چیف جسٹس کے پاس ہے. لیکن یہ جو مرضی بینچ بنا لیں اس میں اب ٹائم لگے گا. اس دوران جتنے بھی کیسز آئیں گے جس میں جسٹس منیب اختر کا, منصور علی شاہ کا, یہ 2 ججز ہیں, قاضی صاحب کو بڑا ٹف ٹائم دیں گے اور بڑے سرپرائز دیں گے. مثال کے طور پر ایڈ ہاک ججز اگر یہ لگاتے ہیں تو ضروری نہیں کہ کیس انہی کے پاس جائے, وہ دوسروں ججز کے پاس بھی جا سکتے ہیں. اسی لیے قاضی صاحب نے 4 کی جگہ 6 کا نام دے دیا. اب انہوں نے جو 4 نام دیے تھے اس میں آپ کو یاد ہوگا جسٹس مشیر عالم اور جسٹس مقبول باقر ریٹائرڈ جو دونوں, ان دونوں کی طرف سے انکار آیا تو قاضی صاحب نے 4 کی جگہ 6 کر دی کہ کسی طرح وہ 2 آؤٹ بھی ہوں تو 4 ملا کے اپنا کورم 17 کا جو فل کورٹ بینچ ہے وہ بنا لیں اور اپنی اکثریت لے لیں. اور اس پر یہ پچھلے تقریباً 1 مہینے سے کام کر رہے ہیں. اب اس میں تیزی تب آئی جب یہ 8 ججز نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ دیا. اور یہ 8 ججز نے فیصلہ کیوں دیا, میں آپ کو بتاؤں, بڑی اہم بات. پنجاب میں ہائی کورٹ میں جو واردات کی جا رہی تھی, پنجاب میں آپ کو پتہ ہے مینڈیٹ کی واپسی پر دوبارہ گنتی ہو رہی ہے. نون لیگ کے تقریباً 20-22 امیدواروں کے نوٹیفیکیشن لاہور ہائی کورٹ میں رکے ہوئے, یہ چاہتے ہیں وہ جاری کروائیں. انہوں نے جلدی سے ملک شہزاد صاحب کو فل فور سپریم کورٹ میں بلایا, وہاں جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کو لگا دیا. اور اس پوری صورتحال میں اب جو کردار ادا ہوگا جسٹس منیب اختر کا ہوگا. یہ جو 3 رکنی کمیٹی جس کا میں نے بتایا, یہ ایڈ ہاک ججز کا معاملہ جائے گا. سپریم کورٹ کے پہلے ہی جج مخالف ہیں تو چاروں ہائی کورٹس کے اور قاضی فائز مل کے یہ فیصلہ کریں گے کہ ان اکثریت کو لائیں گے کیسے, وہاں اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی جو واردات کریں گے, یہ واردات ان کی کامیاب نہیں ہو سکے گی. بہت ٹف ٹائم انہیں ملے گا, یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں. اور اس کا انہیں خطرہ ہے, اور اسی لیے دیکھیں میں آپ کو بہت بڑی خبر جو دے رہا ہوں, وہ عدلیہ میں یہ لوگ اختیارات میں کمی کا بل پارلیمنٹ سے منظور کروانے کا فیصلہ. اچھا یہ خبر پاکستان کی ہے, ذرا ذہن میں رکھیے گا, عدلیہ کے اختیارات. دوسری خبر امریکہ سے سنیں ذرا غور سے, کہ امریکہ میں بھی سپریم کورٹ میں تبدیلیوں اور بڑی تبدیلیوں کا قانون سازی کے لیے, صدارتی استثناء ختم کرنے کے لیے امریکہ میں بھی جو بائیڈن نے بھی یہی واردات بالکل سیم ٹو سیم. ابھی اپنے ذہن میں رکھے, ایک خبر پاکستان سے, ایک امریکہ سے, دونوں میں ججز کے اختیارات کم کرنے, بڑی تبدیلیاں. اور کیونکہ دونوں حکومتیں آخری سانسوں پر, بائیڈن کے نومبر میں الیکشن ہے اور اس کے بعد جنوری میں, چونکہ 2025 تک کا اس کے پاس وقت ہے, نیا صدر جنوری کی 20 تاریخ کو وہاں حلف اٹھاتا ہے, تو اگلے 5 سال تک وہ پھر بک ہو جاتا ہے. تو نومبر کے الیکشن ختم ہو تو جنوری میں ٹرمپ نے حلف اٹھانا ہے, تو یہ 2.5 مہینے وہ ملا لیں آپ. تو طاقتور حلقوں کی سوچ ہے کہ ان کے پاس اب سے لے کے اس وقت تک 6 مہینے, 6 مہینے کے بعد بائیڈن صدارت سے ہٹ جائے گا اور ٹرمپ صدر بنے گا. اس سے پہلے ان 6 مہینوں میں جو کر سکتے ہیں کر لیں, جو کر سکتے ہیں. اور انہوں نے بڑا کچھ تو کر بھی لیا اپنی طرف سے. اب عدالتوں کو مینیج کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں امریکہ ہو یا پاکستان, جتنی کارروائی ہو رہی ہے عدالتوں میں ہو رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ پر 97 کیس بنے, پاکستان میں عمران خان پر 200 کیس بنے, دونوں عدالتی کارروائیاں, دونوں عدالتی معاملات. اب امریکہ میں بھی یہ حالات ہے کہ وہاں ڈونلڈ ٹرمپ پر 6 جنوری کا, آپ کو یاد ہوگا جو کیس جو بالکل پاکستان کا 9 مئی, امریکہ نے کہا ہماری خود مختاری, وہاں سے ڈونلڈ ٹرمپ کو کلین چٹ مل گئی. اب عمران خان کے سارے 3 کیسز بھی ختم ہو گئے, 9 مئی کا آخری کیس رہ گیا. کوئی کیس ایسا بچا نہیں, سائفر توشہ خان عائدت ختم ہو چکے ہیں. یہ 9 مئی کا, اس میں کچھ ثبوت ہی نہیں ہے, وہ کل بھی گئے یا نیب کی ٹیم, کچھ ملے ہی نہیں.
اب جو کچھ ہوگا عدالتوں میں، امریکہ میں جو بائیڈن 2/3 اکثریت سینٹ میں چاہتا ہے، وہاں اسے 60 ووٹوں کی ضرورت ہے، اور پھر 3/4 پارلیمنٹ کہہ لیں آپ، ان کی جو لیجسلیٹر قانون ساز لوگ ہیں وہ، تو 3/4 سے وہاں سے چاہیے. اب سینٹ میں 2/3 لا کے یہ تب ترمیم کر سکتا ہے، اور یہ بڑا مشکل لگ رہا ہے. وہ منت ترلا کر رہا ہے کس طرح یہ اکثریت مل جائے، عدالتوں کے معاملات بدلیں. اور یہاں پاکستان میں بھی بالکل یہی واردات، یہاں بھی 2/3 اکثریت کے لیے پاگل ہوئے ہیں کہ کسی طرح یہ آئینی ترامیم کریں، مدت ملازمتیں بچائیں، اپنے اپنے کام سیدھے کریں، لیکن ہو نہیں سکتا. البتہ یہ پتہ چل گیا کہ اسکرپٹ لکھنے والا، اداکار، ہدایتکار، پروڈیوسر، منظر، وہی ڈیپ اسٹیٹ ایکٹر، سارے کے سارے ایک جیسے. امریکہ بھی یہی سوچ رہا ہے بڑی تبدیلیاں کروں گا، تو اس لیے وہاں پہ. البتہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی عدالتوں کے اس نظام پہ اس نے اپنا بیان دیا کہ مجھے روکنے کے لیے ساری قانون سازی کی جا رہی ہے. اور اس طرح پاکستان میں بھی سب جانتے ہیں کہ عمران خان کو نہ کسی طرح منظر عام پہ آئے، تحریک انصاف کو روکنے کے لیے بین کرنا، آرٹیکل 6 لگانا، خان کو عدالتوں میں کیسز میں الجھانا، سیم ٹو سیم وہی واردات، ڈٹو بائی ڈٹو، ایک ایک لفظ. فرق یہ ہے کہ وہاں سردار اسکندر سلطان راجہ موجود نہیں، جو امریکہ کے قاضی فائز سے ملاقاتیں کریں. الیکشن ڈونلڈ ٹرمپ کا آپ کو پتہ ہے، وہاں 1-2 جج ہیں اس کے جیسے جنہیں اوباما نے لگایا یا بائیڈن نے لگایا، قاضی فائز کی طرح تانیہ چتکان نامی ججز. لیکن الیکشن کمیشن کی اب جو قاضی فائز سے ملاقاتیں ہوتی نہیں، 13 جنوری بلا چھیننے سے پہلے وہ ساری ملاقاتیں بھی سامنے آ گئیں. چیمبر میں جو بڑے بڑے افسران ملتے رہے وہ بھی سامنے آ گئے، ان کی زوجہ کے متعلق کہ وہ سپریم کورٹ چلاتی رہیں. سپریم کورٹ کا بازو مروڑ کر جو 17 نشستیں چھیننے والا 2/3 اکثریت کا فیصلہ مخصوص نشستوں میں تھا، وہ بھی اب آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ انہوں نے پوری کوشش کیسے کی. یہ منیب فاروق، اجمل جامی جیسے پیغام رسان صحافیوں کو دھمکیاں دیتے رہے کہ براہ راست قاضی صاحب کو، جس طرح الیکشن کے دنوں میں کہا جی کہ اگر فیصلہ پی ٹی آئی کا بلا نہ چھینا تو پھر ہم مارشل لا لگا دیں گے. اب مخصوص نشستوں کے معاملے پہ بھی یہی معاملہ کہ انہیں باقاعدہ طور پر جس طرح ٹرک اور پریزن گاڑیاں انہوں نے بھی کھڑی کی سپریم کورٹ کے بعد ججز کو ڈرانے کے لیے، اب انہیں کہہ رہے ہیں نوکری بچانی ہے تو ہماری بات مان لو. مخصوص نشستوں کا معاملہ جو سپریم کورٹ میں ریویو پٹیشن ہے، اور مینڈیٹ کا فیصلہ جو الیکشن ٹریبیونل میں ریٹائرڈ ججز لگا کے جو کرنا چاہتے ہیں، یہ 2 معاملے پھنسے اور اسی پہ ساری حکومت. اس کے بعد ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہے، لیکن ان کے پاس حل کوئی نظر نہیں آ رہا. اب دیکھیں یہاں وکلا بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. حامد خان گروپ جو ہے، 2 ہی گروپ ہے، ایک آسما جہانگیر، ایک حامد خان. حامد خان کے پاس تحریک انصاف کے نوجوان وکلا کی بڑی طاقت ہے. اگر یہ اپنے قاضی صاحب کی عدالتوں میں لگے ہوئے کیسز اور وہاں سے اپنی فرم کے معاملات کو چھوڑ کے اگر پراپر چلائیں مہم، تو فی الحال تو بڑی مشکل ہے، کیونکہ ان کا تو سارا زور اپنے عہدوں پر ہی ہوتا ہے. ہمیشہ کوئی جج بن جائے، کوئی اٹارنی جنرل لگ جائے، کوئی عہدہ مل جائے. وکلا تحریک تو اس طرح چلنا بڑا مشکل ہے، جس طرح پہلے چلی تھی اس وقت آپ کو پتہ ہے اس کی بہت ساری وجوہات تھیں. لیکن جو دباؤ بڑھتا جا رہا ہے ان کے اوپر، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہمیشہ معیشت گھٹنوں پہ لاتی ہے. ابھی تمام عالمی اداروں کی رپورٹس دیکھ لیں کہ یہ معیشت نہیں سنبھال سکتے، کیونکہ کروڑوں لوگ ایک طرف ہوں، 2-3 لوگ ایک طرف ہوں، اور وہ کہیں ملک میں ہم دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں کہ یہ ناممکن ہے. 1 سال انہوں نے کوشش کر لی. اب یہ بات انہیں سمجھ آ گئی، شہباز شریف کو بھی آ گئی. وہ جو بار بار کہتے ہیں نا پریشر ہوا استعفیٰ دے دوں، وہ اسی لیے کہتے ہیں. تو اب انہوں نے تنگ آ کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے 2 مذہبی مہرے بھی میدان میں چھوڑ دیے. ایک وہ مولانا سید جواد نقوی صاحب، ان کی بھی حال ہی میں اسٹیٹمنٹ آپ نے سنی ہوگی، جس طرح وہ بشرا بی بی کو جادوگرنی قرار دے رہا ہے، عمران خان پر الزام لگا رہا ہے اور عدت کے معاملے کی تعریف کر رہا ہے. پہلا مولوی میں نے دیکھا، میری پوری خواہش ہے وہ میرے انٹرویو میں ایک دفعہ آئیں. اب وہ ویڈیوز دیکھیں اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ طاقتور لوگوں کو کس طرح عہدے سے ہٹایا گیا، لگایا گیا. تو بہرحال وہ آئیں تو ان کے سامنے سوالات رکھے جائیں گے. دوسرا، انجینئر علی مرزا صاحب دوبارہ ری لانچ ہو گئے ہیں. شاید انہوں نے ایک دفعہ پھر انٹرویو دیا، جو میرا ذاتی رائے ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا دوبارہ لاؤڈ اسپیکر بنے. انہوں نے عمران خان کی جان خطرے میں ڈالی کہ اگر خان زندہ باہر آیا تو پورا سسٹم نہیں بچے گا. ذرا اندازہ کریں سوچ ان کی. اور اس سسٹم میں کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ خان کو مائنس کرنا چاہتی ہے، اور انہیں یہ بھی ہے کہ وہ باہر آئے گا تو گارنٹی کون لے گا. پھر انہوں نے 3 نام لیے، قاضی فائز، عمران خان اور نواز شریف، کہ یہ تینوں کعبے کی چھت پر چڑھ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. لیکن اور نام نہیں لیے. پچھلے بیان ان کا ذرا یاد کریں آپ، کعبے کی چھت پر کس کو چڑھنے کا کہہ رہے تھے. اس دفعہ انہوں نے نام اور لیے. بہرحال میری سے بھی درخواست ہے انٹرویو میں آئیں تو پھر ذرا ان سے بات ہو. پچھلی دفعہ ان پر جب تنقید کی تھی ویڈیو میں تو انہوں نے کہا تھا براہ راست مجھ سے رابطہ کریں. تو اگر یہ میرا پیغام ان تک پہنچے تو وی لاگ کے ذریعے، تو میری ان سے خواہش ہے کہ وہ دوبارہ آئیں. شاید پچھلے انٹرویو میں کچھ سوالات رہ گئے تھے اور یہ ذرا ان سے پوچھے تو ان کے دل کی باتیں تو کھل کے آئیں نا کہ یہ کس کے لاؤڈ اسپیکر ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. خان کو مائنس کرنے کے بعد آپ کے بچنا کیا ہے. علی مرزا صاحب بھائی ہیں، آئیں یہ پیغام اگر سنیں، مجھے موقع دے ذرا جو سب کے ذہنوں میں سوالات ہیں ذرا ان سے پوچھوں. اور ایک وہ فیاض الحسن چوہان، ابھی خیر وہ انتہائی، میں تو وی لاگ میں اس کا نام نہیں لینا چاہ رہا تھا، یقین کریں. اس کی گفتگو میں نے سنی، وہ جو بیان اس کا آیا کہ جی میں یزید کے لشکر سے نکلا ہوا حر ہوں. یہ حر نہیں، یہ کہنا چاہتا میں حرملا ہوں. اصل میں وہ میوٹ ہو گئی تھی آواز شاید. حرملا وہ پلیت انسان تھا جس نے امام حسین کے بیٹے شہزادہ علی اصغر پر تیر چلایا تھا.
تو یہ وہ تھا، یا پھر شمر کی غلاظت یا کھوتے کا کھر لوگ بھی کہہ رہے ہیں. لیکن تمام لوگوں کو اپنی ذہن میں ایک چیز رکھنی، گندی اور گھٹیا سیاست میں برائے مہربانی لوگوں کی دل آزاری نہ کریں. پھر لوگوں نے بھی وہاں پہنچ جانا ہے. وہ باتیں باہرانی ہیں جو آپ کو پسند نہیں آئیں گی. بہت ساری چیزیں ایسی دبی ہیں کیونکہ خاندان پہ آپ کے جاتی ہیں تو ہم لوگ نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس طرح کی باتیں نہ چھیڑیں. یہ فضول باتیں، آپ مثال دینی اپنی دیں، اپنے والد صاحب کی دیں، اپنے بزرگوں کی دیں. نواز شریف کو کہہ دیں کہ وہ ان کی طرح بننا چاہتے ہیں، آپ ان کے صاحبزادے ہیں، کچھ جو مرضی دل میں آپ کہہ لیں، لیکن اس طرح کی باتیں نہ کریں. اس سے لوگوں کا دل دکھتا ہے. بہت سارے لوگوں کے میسیجز آئے ہوئے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن فیض الحسن چوہان صاحب کو سمجھائیں تو وہ جس پٹڑی پہ چڑھے ہوئے ہیں وہ پٹڑی پہ ساری زندگی رہنا تو نہیں ہے، اترنا تو ہے نا اس سے. وہ پھر اسی عوام کے سامنے آمنا ہوگا. تو انہیں کوشش کرنی چاہیے ایسی گھٹیا باتوں سے پرہیز کریں. اپنا خیال رکھیں. میری کوشش ہے کہ سعد رضوی صاحب کا یا یہ جواد نقوی صاحب کا ان کا انٹرویو آپ کے سامنے رکھوں جلدی. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.